اللہ رب العزت نے ہر انسان کو نفس عطا فرمایا، اس نفس کے اندر خیر بھی ڈال دی اور شر بھی ڈال دیا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ نفس کے 3 مرتبے ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، یہ سرکش نفس ہے جو انسان کو ہر وقت اللہ تعالی کی نافرمانی اور بغاوت کے اوپر اکساتا رہتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ شیطان کا ساتھی، یہ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ جو شیطان ہمارے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، یہ نفس اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ورغلاتا ہے۔ یہ ہمارا اندر کا دشمن، کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ ہمارے گھر کا بھیدی ہے، یہ لنکا ڈھا دکھاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، گناہ تو کر بیٹھا پھر افسوس بھی کرتا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، شرمندگی بھی ہوتی ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، حسرت بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، یہ نفس لوامہ۔ اور ایک نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کی فرما برداری ہی میں راحت ملتی ہے، وہ ہر وقت اللہ کی رضا جوئی کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، اللہ کی رضا والی زندگی کے لیے ہر وقت قدم بڑھاتا ہے۔ اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ جن کو نصیب ہو جائے تو ان لوگوں کی زندگی شریعت کے مطابق زندگی ہوتی ہے۔ یہ اپنے اعضاء کی امانت کو اللہ تعالی کے حکموں کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں انسان ہیں۔ جیسے ایک مشہور واقعہ ہے، ایک نوجوان نہر کے کنارے جا رہا تھا، اس نے پانی کے اندر ایک سیب بہتا دیکھا، بھوک لگی ہوئی تھی، آگے بڑھ کر سیب اس نے کھا لیا۔ جب پیٹ میں کچھ پہنچ گیا، اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ سیب میرا تو نہیں تھا، تو کسی اور کی ملکیت، اور میں نے تو بغیر اجازت کے کھا لیا، لہذا اب مجھے چاہیے کہ میں اس کے مالک کے پاس جاؤں، یا قیمت ادا کروں یا معافی مانگ لوں۔ چنانچہ اس نے پانی کے اپوزٹ ڈائریکشن میں اپ سٹریم چلنا شروع کر دیا۔ آگے جا کر اس کو سیب کے باغات نظر آئے، ٹہنیاں نہر تک آئی ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ یہاں سے سیب گرا اور میں نے کھایا۔ باغ کے مالک کے پاس گیا، کہنے لگا میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس پیسے تو نہیں کہ دے سکوں، تو آپ برائے مہربانی مجھے یہ حق معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا میں تو معاف نہیں کرتا۔ اچھا بھائی جتنا مانگتے ہیں لے لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک شرط لگاتا ہوں، اس کو پورا کر دو، میں معاف کر دوں گا۔ کیا شرط؟ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گنگی، ہاتھ پاؤں سے لنگڑی لولی، یوں سمجھو زندہ لاش ہے، اس سے نکاح کرو اور اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ نوجوان حیران، عجیب آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ دنیا میں ایسی زندہ لاش کے ساتھ زندگی گزارنا آسان، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا یہ مشکل کام۔ دن طے ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ جب بیوی کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ صحیح سالم خوبصورت ہنستی بولتی نوجوان لڑکی۔ اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا بتاؤ بھائی کہ آپ نے مہمان کو کیسے پایا؟ کہنے لگا جی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ گنگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، لولی لنگڑی ہے۔ اس نے کہا سنو، میری ایک ہی بیٹی تھی، میں نے اس کو دین پڑھایا، قرآن کی حافظہ، حدیث کی عالمہ بنایا، اب میں چاہتا تھا کہ اس کا میں نکاح ایسے بندے سے کروں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو جس میں۔ جب تم ایک سیب کی خاطر مجھ سے معافی مانگنے آئے
تو میں نے ڈیسیژن لیا کہ اس نوجوان کے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہی بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا، اس نے کہا مگر آپ نے جو بیٹی کے بارے میں بتایا وہ چیزیں تو ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے کہا دیکھو، میں نے کہا تھا کہ یہ بکماء اللسان ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی غیر محرم سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ یہ امیاء العینین ہے، اس لیے کہ غیر محرم کی طرف اس نے کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی۔ میں نے کہا یہ سماء الاذنین ہے، اس نے کبھی غیر محرم کی شر والی باتیں ہی نہیں سنی۔ میں نے کہا یہ کسیحۃ القدمین ہے، اس کے دونوں پاؤں فالج زدہ، اس لیے کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے کبھی نکلی ہی نہیں۔ ایسے بھی تو لوگ زندگی گزار گئے۔ یہ ہیں صحیح معنوں میں انسان کہ جن کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق استعمال ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کو ایک عورت ملی جو ہر بات کے جواب میں اللہ کے قرآن کی آیت پڑھتی تھی۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک کوئی گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ صحیح معنوں میں انسان ہے جن کا ہر عمل اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق، ان کے ہر عمل پر ان کے سینے میں نور بھر دیا جاتا ہے۔ یہ ایمان کا نور، اعمال کا نور، یہ قیامت کے دن ان کے کام آئے گا۔ www.darsequran.com